السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لال مرچوں سے نظر اتارتے ہیں، تو کیا لال مرچوں سے نظر اتاری جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا لال مرچوں سے نظر اتارنا صحیح ہے، جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ تو اس کو شرک بولتے ہیں اور بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ لال مرچوں سے نظر نہیں اتارنی چاہیے، اس سے نظر نہیں اترتی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آپ حضرات کو کے سامنے دو فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے، جن کو سن کر کے آپ حضرات کے سامنے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اور لال مرچوں سے نظر اتارنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دونوں فتووں کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، اور اپنی اسکرین پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے لال مرچوں پر دم کر کے نظر اتارنا۔ سوال: حضرت میں نے دیکھا کہ نظر اتارنے کے لیے 7 ثابت سوکھی لال مرچ پر الگ الگ 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے بیمار کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کر اتار کر آگ میں جلاتے ہیں، دھس بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، بیمار صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے واضح کریں اور بعد نظر دور کرنے کے لیے معتبر عمل بھی بتائیں۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا سوال۔ اب اس کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر اتارنے کے لیے مذکورہ عمل کی گنجائش ہے، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح 7 لال مرچوں پر ایک ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، جس کا نام ہے سورہ قلم، اور اس صورت کی سب سے آخری آیت ہے یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے۔ آپ اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں قرآن کریم سے لے کر کے اس کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں اور آپ کو میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، آپ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، پڑھ کر دم کر کے بیمار کے جسم کے اوپر سر تا پیر 3 مرتبہ گھما کر جلا دینا بھی نظر دور کرنے کے لیے مجرب عمل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں۔ اس کے بعد آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائے، اس سے بھی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی نے سوال کیا ہے مرچوں وغیرہ کے ذریعے نظر اتارنا جائز ہے؟ سوال: نظر اتارنے کے لیے جو مختلف طریقے ہیں، جیسے مرچوں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کپڑا جلا کر وغیرہ، تو کیا اس طرح نظر اتارنا درست ہے؟ کیونکہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بچوں پر نظر کی دعائیں پڑھ کر دم کر دیتی ہوں، نہ تو پانی پر دم کرتی ہوں اور نہ ہی کبھی ان مختلف طریقوں سے نظر اتاری ہے۔ برائے مہربانی ان طریقوں کے ذریعے نظر اتارنے کے متعلق شرعی حکم کی وضاحت فرما دیں۔ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، نظر اتارنے کے جو مختلف طریقے ہیں، جیسے مرچیں جلا کر، کپڑا جلا کر، پانی کے ذریعے وغیرہ، ان تمام طریقوں سے نظر اتارنا درست ہے، بشرطے کہ ان میں کوئی کفریہ کلمات یا ایسے الفاظ جن کا معنی معلوم نہ ہو نہ پڑھے جائیں۔ نیز نظر اتارنے کے لیے دعائیں پڑھنا بھی مفید ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا ہے۔ نمبر 2، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے، قم باذن اللہ۔ نمبر 3، نیز سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھ کر دم کرنا بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اس کے بعد فتاویٰ محمودیہ میں ہے، نظر بد اتارنے کے لیے مرچیں وغیرہ پڑھ کر
آگ میں جلانا درست ہے جبکہ کوئی خلاف شرع چیز ان پر نہ پڑی جائے، مثلا کسی دیوی دیوتا وغیرہ کی دہائی یا کسی جن و شیطان سے استعانت وغیرہ فقط۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ یہ تو دونوں فتوے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے اور اسکرین پر بھی آپ نے دیکھے ہیں، ان دونوں فتووں کو آپ آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔